الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2507 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا ہے اور ہر انسان کی شکل و صورت دوسرے انسان سے مختلف ہے. اسی لیے ہر شخص پہچانا جاتا ہے. اس کی ناک، اس کی آنکھیں، اسی طریقے سے اس کے ہاتھ اور پاؤں، حتیٰ کہ اس کی انگلیاں کی کوڑیں اللہ رب العزت نے الگ الگ بنائی ہے تاکہ ایک انسان دوسرے انسان سے فرق کیا جا سکے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کی آنکھ اور اس کی انگلیوں کی یہ پورے ہر انسان سے مختلف ہے. اسی لیے کبھی تو انسان سے دستخط کرایا جاتا ہے اور جو دستخط کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے اس سے انگوٹھا لگوایا جاتا ہے. قرآن کریم کی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور مٹی ہو جائیں گی تو ہم اس کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بَلَىٰ قَادِرِينَ عَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی جو یہ کور ہے اس کو ہم دوبارہ جیسے پہلے تھی ویسے ہی بنا دیں. ہم اس بات پر قادر ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک سائنسدان جب شاید پر پہنچا تو یہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ اس بات کو اللہ رب العزت کے علاوہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی یہ بات کہہ نہیں سکتا. اس لیے وہ قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا. تو کہنا یہ تھا کہ انسان کی شکل صورت، انسان کی ساکھ اللہ رب العزت نے ہر ایک سے مختلف بنائی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے پہچانا جا سکے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کے مزاجوں کو بھی مختلف بنایا ہے. ہر انسان کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہے. اسی لیے ایک انسان کو دوسرے انسان کی کبھی باتیں پسند آتی ہیں اور کبھی پسند نہیں آتی.
بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ سبزیوں میں کریلا پسند کرتے اور بعض لوگ پسند نہیں کرتے، تو طبیعتوں کے اندر اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے کبھی ایسا ہوگا کہ والدین کو اولاد کی باتیں پسند نہ آئے، اولاد کو والدین کی باتیں پسند نہ آئے، میاں کو بیوی کی بات پسند نہ آئے، بیوی کو شوہر کی بات پسند نہ آئے۔ اس ناپسندیدگی کو جھگڑے کی بنیاد نہیں بنانی چاہیے۔ جو مزاج میں اختلاف ہے تو کبھی کوئی بات ایسی ہوگی جو پسند نہ آئے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره خلقا الذي آخر۔ ایسا ہوگا کہ کبھی شوہر کو بیوی کی کوئی ایک بات پسند نہیں آئے گی، جس عادت سے اسے نفرت ہوئی، جس عادت کو وہ ناپسند کر رہا ہوگا، جس بات کو وہ ناپسند کر رہا ہوگا، بیوی کی جانب سے وہی بات پیش آ جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیوی کی یہ بات مجھے پسند نہیں آ رہی ہے تو تم دیکھو کہ اس کی اور اچھائیاں بھی تو ہیں، تم اس کی اچھی عادت بھی بڑی نظر ڈالو، اس کے اندر 10 اچھائی ہے۔ اگر ایک کوئی بات تمہیں ناپسند آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے اپنے دل کے اندر بیوی کی جانب سے بغض پیدا مت کرو، نفرت مت کرنے لگو۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے کہ جو 100% درست ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ہر کام اچھے ہو، جس کی ساری باتیں اچھی ہو، کوئی ایسا دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم دوسرے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کی طرف سے 100% اچھائیاں ہمارے سامنے آئے۔ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی 100% ہماری فرما بردار بن جائے، ہم لوگ ہیں وہ لبیک کہتی ہوئی دوڑ پر آ جائے۔ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ ہم شوہر کو جو کہے وہ آمنا و صدقنا کہہ کر ہمارے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد 100% ہماری فرما بردار بن جائے، اولاد یہ سمجھتی ہے کہ 100% والدین ہماری اوپر اشارہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ اچھائیاں ہوں گی، کچھ برائیاں ہوں گی، ہمیں خوشی کے ساتھ ہر رشتے کو قبول کرنا ہوگا اور تحمل اور بردباری کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بات ناپسند آ رہی ہے تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی آپس میں کبھی اختلاف ہوا، حتیٰ کہ کبھی ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے درمیان کوئی بات ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، ایسا واقعہ پیش آئے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کسی نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کیا، کسی نے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کی، بلکہ معاملے کو اچھائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سلجھایا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کروا رہی تھی۔ اسی درمیان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہوا آپ تشریف لائے، ہمارے معاملے کے درمیان آپ فیصلہ کرنا دیجیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہمارا فیصلہ فرما دیجیے۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم معاملہ بتاؤ، کیا معاملہ ہوا ہے، تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہی بتا دیجیے، لیکن آپ ٹھیک ٹھیک بتائیے گا۔ میاں بیوی کے درمیان ناز کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے اس طرح کے کلمات نکلتے ہیں اور نکلنے بھی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ بتائیے اور ٹھیک ٹھیک بتائیے گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں یہ جملہ پڑھا کہ بتائیے اور ٹھیک ٹھیک بتائیے گا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک ٹھیک نہیں بتائیں گے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی انہیں ایک تھپڑ لگا دیا۔ جب تھپڑ لگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں نے آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا، سزا دینے کے لیے نہیں کہا تھا۔ آپ چلے گئے، ہمارا معاملہ ہے، ہم اپنا معاملہ حل کر دیں گے۔ یہاں سے اور بات پتہ چلی کہ میاں بیوی کو آپس میں ہی معاملہ سلجھا لینا چاہیے، کسی تیسرے کو اس میں داخل نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے آپس میں معاملہ ہی سلجھا لیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عائشہ دیکھا دوسرے تھپڑ سے میں نے ہی تمہیں بچایا ہے، ورنہ ایک اور تھپڑ رسید ہو جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جملہ کہا اور ساری بات ختم ہو گئی۔ پھر میاں بیوی سیرے شکر ہو کر رہنے لگے۔ اگر آپ ناراض ہو جاتے، غصہ ہو جاتے اور بیوی کو سخت کلمات کہنے لگتے، معاملہ بجائے سلجھنے کے اور لگ جاتا۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم آپ کو غصہ شاید کرنا چاہتے ہیں، سختی شاید کرنا چاہتے ہیں۔ جان لیجیے میاں بیوی کا معاملہ انتہائی نازک ہوتا ہے، وہ غصے سے حل نہیں ہوا کرتا، ناراضگیاں سختی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی میں جان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں راضی ہوں اور ناراض ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو جب تم رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم اس سے ناراض ہو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں رب محمد کی قسم کھاتی ہوں تو میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں معاملات کو برداشت کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ ہم نے گناہ کا نام بدل دیا، جیسے مثال کے طور پر لوگوں نے غیبت کا نام لفظ رکھ دیا، جھوٹ کا نام بہانہ کر دیا۔ کہتے ہیں میں تو بہانہ بنا کر نکل گیا، بہانہ بنا کر نہیں، لعنت کے مستحق ہو کر نکلے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی۔ اسی طریقے سے
لوگوں نے غصہ کا نام جلال رکھ دیا ہے، میں اس وقت بہت جلال میں تھا اس لیے میں یہ کر بیٹھا۔ جلال بھی غصے میں تھے جس کو شریعت کے اندر انتہائی ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ برداشت میں ایک دوسرے کے ساتھ صبر کے ساتھ پیش آئے، اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو صبر کر جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صبر کرنے والے کی بشارت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کے اندر صبر کرنے والوں کے بارے میں بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ آپ دیکھ لیجیے اللہ رب العزت کا وصول ہے 10 گنا اجر دے گا، لیکن صبر کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو شخص تکلیف ہو تو صبر کر جائے میں اس کو بلا حساب اجر عطا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے تو پھر دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح برداشت کیا ہے، کیسے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے معاملہ بتایا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قادم خاص ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب 8 سال کے تھے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی والدہ نے سپرد کر دیا تھا، اور 10 سال تک انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی، نہ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے کبھی مارا، نہ آپ نے کبھی کسی کام میں مجھ سے یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کے اندر بچے کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا ہو، ظاہر سی بات ہے پیش آیا ہوگا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ وہ لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے کی تکلیفیں پہنچائی، مکہ کے اندر آپ کو مارا، مکہ کے اندر آپ کو اوپر پتھر برسائے، مکہ کے اندر آپ کے گلے میں ٹھنڈا ڈالا، آپ کے پشت مبارک کے اوپر اونٹ کی اوجھلی ڈال دی، طائف کے اندر آپ کو اوپر پتھر برسایا، کتنا پتھر برسایا کہ آپ کی گھٹی مبارک لہولہان ہو گئی۔ طائف کے اور غزوہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے، ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا آج تو ہماری گردن ناپ دی جائے گی، آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے بھائی بیٹا ہوں، سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تجرب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ آج تمہاری کوئی تعلق نہیں ہوگی، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مکہ والے جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا، مسلمان نہیں ہوئے، غزوہ احد ہوئی، بدر ہوئی، جنگیں ہوئی، معجزات ہوئے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو سب کے سب مسلمان ہوئے۔ یہ ہے برداشت کی طاقت، یہ ہے صبر کی طاقت کہ اللہ رب العزت اس کا پھل، اس کا اجر، اس کے ثمرات اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی دکھاتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی خانگی زندگی کے اندر، اپنی گھریلو زندگی کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کے اندر صبر کا معاملہ کرے۔ اگر کوئی تکلیف پیش آ جائے تو صبر کرے، برداشت کرے۔ کبھی ہم سے جو ان کو تکلیف پہنچے گی، کبھی ان سے ہم کو تکلیف پہنچے گی، اللہ کے لیے بات کر دے، آپ سکون کی زندگی گزاریں گے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ہر چیز کا بدلہ لینے کی فراہم کریں گے تو آپ ڈپریشن کے شکار ہوں گے، نیند کی گولیاں کھائیں گے اور آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا